رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا کہ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ اور فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ جہاں بھی ہو، حیث کان، وہ کہیں بھی ہو، اس روئے زمین کے کسی بھی خطے میں موجود ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبعد وفاتک، کیا آپ کی وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، اور ان نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ان عملوں کی جزا کا بھی وعدہ فرمایا۔ اور حدیث مبارک میں واضح طور پر یہ ارشاد موجود ہے کہ کوئی شخص فقط نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے فقط ارادہ کر لینے سے اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی صرف ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ اور جب بندہ اس نیکی کو کر بھی لیتا ہے، یعنی جس عمل کی نیت کی ہے وہ عمل کر بھی گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 700 دگنی
या इससे चुगनी नेकियां भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बड़ा चढ़ा कर उस बंदे को अता की जाती है। और जहां तक मामला बुराई का है, तो बुराई का जो शख्स मंसूबा बनाता है लेकिन अमल नहीं करता, तो उसके नामे आमाल में बुराई नहीं लिखी जाती। ये अल्लाह की रहमत है कि सिर्फ इरादे पर, नेकी के इरादे पर नेकी मिल जाती है, अगरचे किया ना हो, लेकिन बुराई का मंसूबा बनाया, किया नहीं, बुराई लिखी नहीं जाती। ये अल्लाह की रहमत है। अगर वो शख्स वो बुराई कर भी लेता है तो उसकी एक बुराई लिख देता है। चुनाचे सही बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस मुबारक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस का रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस हदीस को रिवायत करते हैं। आपने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआति सुम्मा बय्यना ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने नेक कामों को और बुरे कामों को लिख लिया है। फिर इनके बाद फरमाया, बस जिस शख्स ने नेकी का मंसूबा बनाया और उस पर अमल नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की एक कामिल नेकी लिख देता है। और जिसने नेकी का मंसूबा बनाया और फिर नेक अमल कर भी लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की हां उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। 700 दुगनी चुगनी नेकियों से लेकर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मिलती हैं। और जिसने किसी बुराई का मंसूबा बनाया फिर उस पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पास उसकी एक कामिल नेकी लिख लेता है। इसने अमल नहीं किया, अगरचे बुराई का मंसूबा बना लिया था, उस अमल को तर्क कर दिया, तब भी इसकी एक नेकी लिखी जाती है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और अगर उसने बुराई का मंसूबा बनाया और फिर उस बुराई पर अमल भी कर गुजरा, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पास उसकी सिर्फ एक बुराई लिखता है। भलाई नेकी का इरादा किया, अमल किया तो 10 नेकियां और फिर बढ़ा चढ़ाकर उसे सवाब मिलता है। लेकिन बुराई करता है कोई बंदा, तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक बुराई लिखता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जा बिस्सय्यिअति फला युजजा इल्ला मिस्लहा व हुम ला युज़लमून। जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 है, एक नेकी के बदले 10। और जो बुराई लाए तो उसे बदला न मिलेगा मगर उसके बराबर, और उन पर जुल्म न होगा। यानी एक नेकी करने वाले को 10 नेकियों की जजा, और ये कोई इंतहाई मिकदार नहीं है, बल्कि ये तो फजले इलाही की इब्तिदा है कि नेकी एक की और उसके बदले में 10 नेकियां मिल गई। 10 मिलना ये तो फजले इलाही की इब्तिदा है। अल्लाह तो इससे भी बढ़ा कर बंदे को अता फरमा देता है, 700 गुना या इससे भी बढ़ाकर। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहे तो इसे और बढ़ा देता है। यानी एक नेकी पर भी बंदे को अजर व सवाब बड़ा चढ़ा कर मिलता है। सवाब के मुख्तलिफ दराजात हैं। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी इस आयत मुबारका के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं, इस आयत में जिस इजाफे का वादा किया गया है ये इसका कम अज कम हिस्सा है, यानी कम से कम को बयान किया गया है। एक नेकी पर 10 नेकियां। एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि आयत से मुराद कि जो एक नेकी लाए के मुकाबले में सवाब के मरातिब में से अकल मर्तबे का बयान है, और इसके जो अक्सर मर्तबे की फरमाया कोई इंतहा नहीं।
حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ عقل یعنی کم از کم اضافہ ہے، اور ایک اور مقام پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں کیا گیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے، یعنی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا کر کے، ایک نیکی پر 10 گنا کر کے ثواب ملتا ہے، اور یہ ہر نیکی پر ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فرمان عالی شان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، اب اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، نہ نیکی نہ گناہ۔ یوں ہی ایک نیکی پر 700 گنا ملنے کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بیچ دیا اور خود اپنے گھر میں مقیم رہا تو اس کو ہر درہم پر 700 دراہم خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی خود یہ نہیں جا سکا، بس مال خرچ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مال خرچ کرنے پر بھی 700 دراہم کا ثواب عطا کرتا ہے، حالانکہ خرچ اس نے صرف 1 درہم کیا ہے۔ اور جو شخص خود اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور وہاں جا کر خرچ کرے تو اس کو قیامت کے دن ہر درہم پر 7 لاکھ دراہم کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالہم، یہ آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لگام والی اونٹنی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یہ میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دے رہا ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اس کے بدلے قیامت کے دن 700 لگام والی اونٹنیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملیں گی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اسلام پر اچھی طرح عمل پیرا ہو تو ہر وہ نیکی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور ہر وہ برائی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کی وہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف نیکیوں پر کل بروز قیامت جو جزا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عطا کی جائے گی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بھی چیز کا جوڑا یعنی جفت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی تو اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ خیر و بھلائی ہے، تم آ جاؤ، اور جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو روزے والوں میں سے ہوگا تو اسے باب الریان سے ندا دی جائے گی۔ یاد رہے کہ
ثواب کے جو اکثر درجات ہیں ان کی کوئی حد نہیں. قرآن پاک میں 700 گنا کا ذکر فرمانے کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ کنز الایمان. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اہم ترین اور موضوع لہو جو کلام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی زمین کے اندر ایک دانہ بو دیتا ہے. اس نے ایک دانہ بویا، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. گویا جو زمین میں ایک دانہ بونے والا ہے اسے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 700 دانے ملتے ہیں. تو گویا سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اسی پر ہی بس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک ہی ثواب عطا فرمائے، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ لوگوں کے اخلاص کی بنا پر، ان کے حسن نیت کی وجہ سے اور ان کے صدق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ مکہ سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے. اللہ اکبر! کہاں 700 اور کہاں 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت. اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَإِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ جو صبر پر اللہ جل مجدہ نے بندے سے وعدہ کیا ہے بے حساب اجر عطا کیے جانے کا وعدہ ہے. اور فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جس کا جو بنتا ہے وہ دیا جائے گا. کسی پر ظلم نہ ہوگا، کسی کے ساتھ ایسا نہ ہوگا کہ کسی اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے کہ اس نے تو نیکیاں زیادہ کی تھی، جو اس کو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملا بلکہ اس میں سے کمی کر دی گئی. اور کوئی نافرمان اور گناہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، یعنی کسی پر 10 کوڑے بنتے تھے تو اس کو 11 دے دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی عذاب دے دے، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا. ہرگز ایسا نہ کیا جائے گا، بلکہ ہر ایک کے عمل پر جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے سے وعدہ کر لیا ہے وہ جزا اسے عطا کی جائے گی. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت اس کی جزا ہے. قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے جائیے. سنت کے مطابق زندگی گزرتی رہے گی، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزرتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یاد رکھیے،
جنہیں اللہ تبارک و تعالی محبوب بناتا ہے انہیں دنیا میں سرخرو فرما دیتا ہے اور اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، پھر ہر ایک کا دل کھنچتا ہوا اس کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا گنا جاتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے، التجاؤں کے لیے، سفارشات کے لیے پہنچتے ہیں کہ وہ شخص ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کر دے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے، اللہ کے اولیاء میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور بندہ جب عمل کرتا ہے اللہ جل مجدہ اسے اور توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، انہیں عبادت پر پابندی مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی دولت انہیں ملتی ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مفردون کون ہیں؟ فرمایا پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے، ذکر ان کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہلکے ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کیا کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کثرت ذکر کے علاوہ کسی پسندیدہ چیز کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو یہ ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جو نیکیوں میں اپنے شب و روز گزارتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور پھر اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے برکت پیدا فرما دیتا ہے، ایسی برکت کہ وہ پھر کامل توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، اسے نیک عملوں کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو شیطان سے، اس کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے، پھر شیطان ان کے قریب نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عمل پر جزا اپنی جگہ، لیکن ہر عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو سامنے رکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو سامنے رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، اور جو اس نے وعدہ کیا ہے نیک عملوں پر جزا کا وہ بھی عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔